قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها واسهروا نهارها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، شعبان المعظم کے مہینے میں ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں. آج 8 تاریخ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا. رمضان کا مہینہ چونکہ بہت زیادہ ہی خیر اور برکت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات بہت زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی شعبان کی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حدیثوں میں بیان کیا گیا. ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے اور ایک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اور دیگر تمام مہینوں کے مقابلے سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. مکمل ایک مہینے کا روزہ تو آپ رمضان میں رکھتے تھے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں آپ روزہ رکھتے عبادت کرتے وہ شعبان کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے چاند کا خیال رکھو، دھیان رکھو، یعنی ان کی تاریخ کا مکمل دھیان رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے تاکہ رمضان کو ہم صحیح وقت پر پہنچ سکے. اگر ہم تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو کب رمضان شروع ہو رہا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں چلے گا. اور اللہ کے رسول کا معمول بھی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے مقابلے اس مہینے کے تاریخ کو یاد رکھنے کا، محفوظ رکھنے کا اہتمام سب سے زیادہ کیا کرتے تھے تاکہ رمضان کو صحیح تاریخ پر پہنچ سکے، آگے پیچھے نہ ہو سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ ہی روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی اس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں، اس کے اندر کتنے فضائل ہیں وہ ان کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کے اعمال اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے حضور اس حال میں پیش کیے جائے کہ میں روزہ داروں میں شمار ہوں. اس لیے میں کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. اور اسی حدیث کے اندر اس سے تھوڑا پہلے، یعنی جو بات ابھی بیان کی گئی شعبان کے متعلق، اس سے تھوڑا پہلے ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ہی اللہ کے رسول سے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوموار یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ چھوڑتے ہو، ورنہ اکثر آپ ان دونوں دنوں کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے اس کی وجہ بھی یہی بتلائی کہ ان دو دنوں میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. تو یہ شعبان کے فضیلت اور برکت کے لیے کافی ہے. اور ان تمام بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ضعیف روایت، ضعیف حدیثوں کو دیکھ کر سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کو نہ تو سنا جائے، نہ بیان کیا جائے اور نہ اس پر عمل کیا جائے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلی بات کہ شعبان کے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ سب کی سب ضعیف نہیں ہے، بعض اس میں صحیح بھی ہے، بعض ضعیف بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ضعیف حدیث فضائل کے متعلق قبول کر لی جاتی ہے. کسی
کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہو، کسی عقیدے کو ثابت کرنا ہو تو وہاں ضعیف حدیثیں نہیں لی جاتی، لیکن فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیثیں قابل قبول ہوتی ہے۔ ہم کسی رات میں نماز پڑھتے ہیں، کسی دن میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے ہماری بخشش کر دے گا، تو اللہ کی ذات سے یہ تو اچھی امید رکھنا ہے، تو ہم اللہ کی ذات سے اچھی امید کیوں نہ رکھیں؟ تو یہ اس کی مثال، فضیلت کی مثال سمجھا رہا ہوں۔ اگر حدیثوں میں، اگرچہ وہ ضعیف حدیث ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ 15 شعبان کی جو رات ہوگی ان میں جگا جائے اور ان میں اللہ کی عبادت و اطاعت کی جائے، اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن کوئی بندہ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھ کے عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش ہماری فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منادی رات کو ندائے لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، اللہ اس کو معاف کر دے، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، اللہ اس کو رزق دے، یہ بات اگر کسی ایک درجے میں بھی ممکن اور صحیح ہے تو ہم کیوں نہ اللہ سے امید رکھیں اور کیوں نہ مانگیں؟ تو یہ وجہ ہوتی ہے فضیلت کے باب میں۔ اور یہ چیز ابھی سے شعبان سے نہیں، شعبان تو درمیان میں ہے، رجب کا مہینہ بھی گزرا ہے، تو رجب کے مہینے میں بھی بعض فضیلتیں تھی، آپ کو بتایا یہ کہ وہ محترم مہینہ تھا رجب کا مہینہ، اور رجب کے متعلق بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول رجب سے بھی تیار ہو جایا کرتے تھے، عبادتوں میں کثرت اور زیادتی کر دیتے تھے، اور یہ چونکہ شعبان کا مہینہ جیسے جیسے رمضان قریب آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زیادہ متحرک اور ایکٹیو ہو جاتے تھے عبادتوں کے لیے، روزہ بھی کثرت سے رکھتے تھے اور دیگر عبادتیں بھی آپ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو عام شعبان کے مہینے کی فضیلت ہوئی جو ابھی بتایا، اور جیسے روزہ رکھنا ہے تو روزہ عام نفلی روزوں کے مطابق ایک نہیں بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھنے کی برکت اتنی ہے کہ اگر وہ شخص کسی گناہ کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا اور جہنم کی طرف ہو جا رہا ہے تو ایک روزہ اب وہ بھی اخلاص کے ساتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم اور اس کے درمیان اتنی دوری کر دیتے ہیں کہ جتنا دور آدمی 70 سال چلنے کے بعد پہنچ سکے۔ ایسے ہی ایسے اور بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے روزہ رکھیں، اور اس کی حکمت ہے علماء کرام نے لکھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا، اللہ نے اس کو بہت زیادہ فضیلتیں رکھی ہے اور اس کے روزے کو فرض کیا ہے، تراویح کو سنت کیا ہے، تو یہ اس کے نمونے کے طور پر اللہ نے دیا کہ تم اس مہینے میں کچھ روزے رکھ کے جان لو، پرکھ لو کہ تمہیں رمضان کے روزے میں کس طرح رمضان کے روزے کو گزارنا ہے، وہ کہیں زیادہ مشکل تو نہیں ہوگا، جب ایک دن 2 دن تم روزہ رکھو گے اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی رات کو جب تم جگو گے، 15ویں شعبان کی 15ویں رات جو ہوگی اس رات کو تم جگو گے اور جگ کر اللہ کی عبادت و اطاعت کرو گے، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ رمضان میں 1-1.5 گھنٹہ پڑے رہ کر تراویح پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں جب پوری رات ہم جگ سکتے ہیں۔ اور اس کو بہت سے حضرات نے اپنی زبانوں میں تعبیر کر کے بتایا ہے کہ رجب کا مہینہ جو تھا وہ ہواؤں کے چلنے کا تھا، وہ گزر گیا، اب جو شعبان کا مہینہ ہے وہ بادلوں کے آنے کا ہے، تو بادلوں کو آنے دیا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے جو رحمت کی بارش ہوگی ہم اپنی عادت ایسی بنائیں نیکیوں کی، پھر رمضان کا مہینہ جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے بارش کا مہینہ ہوگا۔ 3 طرح کے ایام ہوتے ہیں، زمانے جسے ہم کہتے ہیں ماضی، پاس جو گزر گیا، جیسے کہ رجب ہمارے درمیان سے گزر گیا، اللہ نے جو ہمیں توفیق دی اچھائیوں کی نیکیوں کی ہم نے کیا، جو اچھائیاں ہو گئی اس پر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، جو برائیاں ہو گئی اس کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کوتاہی جو بھی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ آگے ہے رمضان کا مہینہ۔ رمضان کسی نے ابھی دیکھا نہیں کہ وہ ہم وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، کیونکہ موت کا کسی کا بھروسہ نہیں کب ہے کب ختم ہو جائے۔ ابھی جو ہمارے درمیان ہے حال، یہ وقت ہمارے کام کی چیز ہے جس میں ہم ابھی موجود ہیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم وہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بعض حضرات رمضان کے آنے سے پہلے گزر جائے، اسے رمضان کا موقع نہ ملے،
اور بعض حضرات ویسے ہوں گے جو وہاں تک پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی توفیق دیں گے. ہماری دعا ہے اور آپ سب کی بھی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ نصیب فرمائے. لیکن اس کو ہم ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا حال ہے. ہم اسی وقت میں جو کریں گے وہ اصل ہے. جو ہو گیا اس پر توبہ استغفار غلطیاں ہے تو اچھائیاں ہے شکریہ کر لیں گے. آگے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا تو ہمیں اس کی تیاری ضرور کرنی ہے. اب اس میں